أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو گو کہ یہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر سا معلوم ہو رہا ہے، لیکن ان کے معانی اور اس کے جو تفسیر ہیں، اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں، اس کی گہرائی میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اللہ کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے اور اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، جو ذات ہمیشہ ہم اور آپ کے لیے بھلائی چاہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لے اور اس کے نتیجے میں اسے جنت الفردوس نصیب ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کو حاصل کرنے کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. ذرا غور کیجئے، اللہ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو. مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو کہ جس کی وجہ سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اس خوشی کے نتیجے میں ہمیں جنت مل جائے. اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ نیک کام جس کی طرف دل کا میلان ہو، دل یہ چاہ رہا ہے یا دل کے اندر ایک بات یہ آئی کہ ہمیں فلاں نیک کام کرنا چاہیے، اب شیطان فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے اور فوراً وہ تیار ہو جاتا ہے کہ اب اس بندے کو اس نیک کام سے ہٹا کر غلط راستے کی طرف کیسے لے آئیں. وہ بھرپور کوشش شروع کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، وہ فوراً اس چال بازی کو سمجھ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے نیک کام کرنے کا دل کے اندر داعیہ پیدا کیا ہے تو گویا کہ یہ اللہ کا مہمان ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جس انسان کے دل میں نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور اس نیک کام کی قدر کرتے ہوئے اس کو کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل کے اندر بار بار اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے رہتے ہیں. گویا کہ وہ مہمان بار بار آتا رہتا ہے، لیکن وہ بندہ جس کے دل میں نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا، لیکن وہ یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ ابھی تو وقت ہے، انشاءاللہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، 1 سال کے بعد کریں گے، 1 ہفتے کے بعد کریں گے، اس طرح کی باتیں دل کے اندر آنے لگی تو سمجھ جائیے کہ شیطان اپنی کوشش میں کامیاب ہے. اور ہوگا یہ کہ وہ دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ کل کروں گا، کل پھر اسی طریقے سے اور ٹال دے گا. یہ ٹالتے ٹالتے ہوگا یہ سال بھر نکل جائے گا، اس کام کو نہیں کر پائیں گے اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. اور وہ مہمان جو دل میں جو ہے جس کا خیال دل میں آ رہا تھا، جو مہمان آنے والے تھے، جب ہم نے اس کی ناقدری کی، ہم نے اس کو یوں ہی ٹال دیا تو اب وہ مہمان وہ یہ سوچے گا کہ بھائی ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہو رہی ہے تو کیوں اس کے پاس جائیں گے، ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس کے پاس کیوں جائیں گے. جس طریقے سے ہمارے کوئی مہمان ہمارے پاس آ جائے اور ہم ان کی عزت نہ کریں، ہم ان کی قدر نہ کریں،
اور جو ہے یوں ہی اس کو ٹال دے، دیکھی اندیکھی کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مہمان ایک مرتبہ آئے گا، پھر دوبارہ لاکھ اس کو بولیے کہے گا کہ صاحب میرے کو کوئی اور کام ہے، میں تھوڑا مشغول ہوں، انشاءاللہ بعد میں دیکھوں گا، بول کے ٹال دے گا وہ، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ جائے گا کہ ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہو رہی ہے، ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہو رہی ہے، تو میں کیوں جاؤں اس کے پاس؟ اسی طریقے سے نیک کام یہ بھی اللہ کا مہمان ہے، نیک کام کا دل کے اندر جذبہ پیدا ہونا یہ گویا کہ اللہ کا مہمان ہے، ہم اس کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے کاموں کو بار بار ہم سے کروائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، ان کے دلوں کے اندر یہی جذبہ تھا کہ کوئی نیک کام کا حکم ہو جائے کہ فلاں کام کرنا ہے، یا معلوم ہو جاتا کہ اس کے اوپر اتنا ثواب ہے، فوراً اس کام کو کر گزرنے کی کوشش کرتے، یہ نہیں کہ آج کے کام کو کل پر ڈال دیا اور اس کے بعد جو ہے کل ہوتے ہوتے وہ کل نہیں آتا، وہ کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جس جنت کے اندر ساری راحت کی چیزیں ہوں گی، ساری اچھی ساری چیزیں ہوں گی، جہاں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو دل کے اندر چاہیں گے وہ چیزیں میسر ہو جائیں گی، وہ چیزیں مل جائیں گی، وہ جنت ہمیں ملے گی جس جنت کے بارے میں بارہا تذکرہ کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی بولتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بولنے کے نتیجے میں ہمیں خود اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والے حضرات کو بھی اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس جنت کے بارے میں آیا ہے کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کے اندر ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی دل کے اندر اس کا کھٹک گزرا ہوگا، ویسی چیزیں جنت کے اندر ہمیں ملیں گی۔ تو کیا وہ جنت اتنی آسانی کے ساتھ مل جائے گی؟ نہیں، جنت بھی اتنی آسانی سے نہیں ملیں گی۔ وہ جنت کہ جس جنت کے اندر ہر طرح کی آسائش ہوں گی، اور جہاں ہم جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جائیں گے، وقتیہ نہیں کہ سال 2 سال یا 1 سال 5 سال 20 سال، نہیں، ہمیشہ کے لیے ہم جائیں گے۔ وہاں کوئی بھی چیز جو ہے ناپائیدار نہیں ہوگی، جو مستقلاً چیزیں حاصل ہوں گی۔ اتنی بڑی جنت، اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یہ نہ جان لے کہ کون تم میں مجاہد ہے اور کون صبر کرنے والا ہے؟ تو جنت ہمیں کوششوں کے نتیجے میں ملیں گی، محنت کے نتیجے میں ملیں گی، اللہ کو راضی کرنے کے نتیجے میں ملیں گی، یوں ہی نہیں مل جائے گی۔ تو ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم بھی اس جنت کے حصول کی کوشش کریں، اس کے لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور ہماری جو ہے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ آسمان و زمین جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنی بڑی جگہ ہے، اور ایسی جگہوں کے مقابلے میں تو ایک اندازہ بتایا گیا کہ اتنی، حالانکہ اتنی نہیں، کتنی ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے حقیقی اعتبار سے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت اعدت للمتقین کسے نصیب ہوگی؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور پرہیزگار اور متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ کوئی بھی کام کرے تو فوراً یہ دل کے اندر آئے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ جب ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی، اور شیطان لاکھ کوشش کر لے، شیطان اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ورنہ میں بارہا یہ بات بھی بولتا ہوں، ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان ہمارے جسم کے اندر اسی طرح دوڑتا ہے جس طریقے سے ہمارے رگوں میں خون دوڑتا ہے، ویسے ہی شیطان ہمارے جسم کے اندر دوڑتا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ذرا سی غفلت ہو اور فوراً میں اس کو پکڑ لوں، اس کے اوپر حملہ کر دوں۔ تو اس لیے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ جب بھی دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں مثلا دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، اب ہم نے یہ ٹال دیا کہ 1 ہفتہ گزر جانے دیجئے، دوسرے ہفتے سے تو بس نماز ہی نماز پڑھتے رہوں گا اور دن میں نہ جانے کتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا۔ وہ 1 ہفتہ آتا نہیں، نماز پڑھتے نہیں۔ دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اٹھ کھڑے ہوئیے، وضو کیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے قدم بڑھا دیجئے۔ یہ ہے ہم نے اس مہمان کی قدردانی کی، ہم نے اس کی عزت کی، اور اس کی قدر کرتے ہوئے ہم نے اس کو لپک کر کے پکڑ لیا۔
تو یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہمارے دلوں میں یہ پیدا ہو کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیں حساب و کتاب بھی دینا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی طریقے سے یہاں ایک بات یہ بھی بتلاتا چلوں کہ انسان، چونکہ وہ آگے لفظ وہ آ رہا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، متقی پرہیزگار وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی میں خرچ کرنا تو سب کو معلوم ہے، اللہ نے دیا ہے، مال و دولت سے نوازا، ہم نے خرچ کر دیا۔ تنگ دستی میں خرچ کرنا ایسے وقت میں تھوڑی آزمائش ہوتی ہے، مثلا ہمارے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ ہم گھر بار چلا سکتے ہیں، گھر بڑی مشکل سے چل رہا ہے، اب ایسے وقت میں جو ہے خرچ کرنے کی باری آ جائے کہ صاحب 100-200 روپے خرچ کیجیے اللہ کے راستے میں، تو دل میں آئے گا کہ یہ صاحب 100 روپے جو خرچ کروں گا تو 100 روپے کا کچھ سامان آ جائے گا اور ہمارا کام چل جائے گا، اس لیے خرچ نہیں کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ نوازے گا پھر خرچ کریں گے۔ تو کہا گیا یہ نہیں ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ خوشحالی میں خرچ کرنا تو ہم دیکھ لیے کہ اللہ نے دیا ہے، ہم نے خرچ کیا۔ تنگ دستی میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنا دیا اس میں سے اسی کے حساب سے ہم نے خرچ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہادر وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت میں غصے کا انتقام لے، بدلہ لے، بہادر وہ ہے جو غصے کو پی لے اور معاف کر دے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے کن کا واقعہ ہے، بہرحال وہ معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابی کے پاس جو ہے ان کی خادمہ آئی سالن وغیرہ لے کر کے کھانا پہنچانے، تو وہ سالن جو ہے وہ گر گیا، وہ بہت زیادہ وہ غصہ ہوئے، بہت زیادہ غصہ ایک ذہن میں آیا، لیکن جو ہے فوراً چونکہ وہ صحابی تھے، فوراً ذہن میں آئی آیت کریمہ آئی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصہ کو پی جانے والا وہی بہادر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ انتقام کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا، اور فوراً جو ہے پھر معاف کر دیا، اور معافی نہیں بلکہ جو ہے درگزر کر دیا، معاف بھی کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے بدلہ بھی نہیں لیا کچھ بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کب پیدا ہوں گی؟ جبکہ اللہ کا ڈر اور خوف دلوں کے اندر ہوگا، اور یہ ہمارے دلوں کے اندر ہوگا کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور اصل تیاری آخرت کی تیاری ہی ہے۔ ہم اور آپ دنیا کی تیاری میں پوری کوشش کر ڈالتے ہیں، پورا تن من دھن سب کچھ لگا دیتے ہیں، لیکن آخرت کی تیاری کی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں اس کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور اس جو ہے اس کی تشریح کی ہے، مزید انشاءاللہ آگے کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔